بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سوچا تھا کہ نادیدہ گولیوں کا فارمولہ ہمارے پاس ہے، ہم رازداری سے اپنے لیے گولیاں تیار کر لیں گے، لیکن ڈاکٹر حضرات ایسی گولیاں دوبارہ تیار نہ کر سکے۔ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ کسی نے ان فارمولوں میں تبدیلی کر دی ہے۔ ایسا کون کر سکتا ہے؟ اسی نے کیا ہوگا جس نے دنیا میں موجود رہنے والی گولیوں کے تمام ذخیروں کو تباہ کیا ہے۔ پتہ نہیں وہ تباہ کرنے والا کون ہے، اس نے اب تک وہ ظاہر نہیں کیا ہے۔ میرا خیال ہے ایسی گولیاں دوبارہ بنانے میں صرف ہم ناکام نہیں رہے ہیں، امریکہ اور روس کے ڈاکٹروں کو بھی ناکامی ہوئی ہوگی۔ ان کے فارمولوں میں تبدیل کیے گئے ہوں گے یا ضائع کر دیے گئے ہوں گے، یہی بات ہے، ورنہ وہ دوبارہ ایسی گولیاں تیار کر لے تو انہیں ضرور استعمال کرتے اور ان کا یہ عمل ہم سے چھپا نہ رہتا۔ روس کا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا جاسوس کرسٹوف اسکی پچھلے دنوں اسرائیل آیا تھا، اپنے ساتھ ہارمون کے انجیکشن بھی لایا تھا۔ وہ نتاشا کے مقابلے میں وہاں زیادہ کامیابیاں حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ناکام رہا۔ اس کی بدقسمتی تھی وہ یہودی اکابرین کے اجلاس میں نادیدہ بن کر آیا تھا، اسی وقت گولی کا اثر زائل ہو گیا تھا اور وہ نمودار ہو گیا تھا، وہاں سے وہ فرار نہ ہو سکا، گرفتار ہو گیا۔ اس کے پاس ہارمون کے انجیکشن کا جو پیکٹ تھا، اسے برین آدم نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، پھر اسے لیبارٹری میں بھیج دیا تھا۔ برین آدم نے کہا، لیبارٹری کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ ایسے انجیکشن کسی بھی ملک میں اور کسی بھی لیبارٹری میں آسانی سے تیار کیے جا سکتے ہیں۔ الپا نے کہا، یہ بات تشویشناک ہے، آئندہ ایک دوسرے سے دشمنی بڑھتی جائے گی تو سب ہی ان انجیکشنوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے، یوں ہماری دنیا میں خسروں کی تعداد بڑھتی جائے گی، مرد اتنے کم رہ جائیں گے کہ بچے پیدا کرنے کے لیے انہیں نگر نگر ڈھونڈنا ہوگا۔ ایسا ہو سکتا ہے آج ہم اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں، آئندہ مردوں کے لیے حفاظتی انتظامات کرنے ہوں گے۔ ہم دشمنوں کو ایسے انجیکشنوں کی تیاریوں سے باز نہیں رکھ سکیں گے، لیکن اس کا توڑ پیدا کر سکتے ہیں۔ میں یہی کر رہا ہوں، ہمارے ڈاکٹر اینٹی ہارمون انجیکشن تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ اس اینٹی انجیکشن کے ذریعے ہم خسروں کو پھر مردانگی کی طرف واپس لے آئیں گے۔ اس انجیکشن سے ہم اپنی قوم کو فائدہ پہنچائیں گے، کسی یہودی کو خسرہ نہیں بننے دیں گے۔ پارس الپا کے دماغ میں رہ کر ان کی گفتگو سنتا رہا اور ان کے ارادے معلوم کرتا رہا، پھر وہاں سے چلا آیا۔ وہ جو کچھ کرنا چاہتا تھا اس کے لیے وہ وقت مناسب نہیں تھا۔ اس رات جب الپا گہری نیند میں ڈوب گئی تو پارس اس کے دماغ میں آیا، وہاں کافی دیر تک خاموش رہا، یہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ نتاشا وہاں موجود ہے یا نہیں۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ نتاشا نہیں ہے تو اس نے الپا کو مخاطب کیا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارا ایک ہمدرد ہوں اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ کس طرح میری بھلائی چاہتے ہو؟ تم ایک عرصے سے بے خبری کے عالم میں زندگی گزار رہی ہو۔ کیسی بے خبری؟ کیا تم کبھی یہ محسوس کرتی ہو کہ تم کسی موقع پر کرنا کچھ چاہتی تھی مگر کچھ اور کر گئیں؟ کبھی کوئی فیصلہ کرنا چاہا لیکن اپنے اس فیصلے کے خلاف کسی دوسرے فیصلے پر عمل کرنے لگی؟ کیا تم نے کبھی سمجھنا چاہا کہ تم بعض اوقات اپنے اختیار میں نہیں رہتی ہو؟ ہاں، ایسا میں نے محسوس کیا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے کسی اندیکھی چیز نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ بعض اوقات میں اپنے مزاج کے خلاف فیصلے کرتی ہوں۔ ایسا اس لیے کرتی ہو کہ تم پر تنویمی عمل کیا گیا ہے، جس کی معمولہ ہو وہ تمہارے مزاج کے خلاف تم سے فیصلے کراتی ہے۔ مجھ پر کس نے تنویمی عمل کیا ہے؟ نتاشا نے۔ وہ بظاہر دوست بن کر تمہارے دماغ میں آتی ہے اور تم یہ سمجھ نہیں پاتی کہ وہ آتی ہے، تم اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتی ہو۔ تمہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی معمولہ ہو، اسی لیے اسے اپنے اندر آنے سے نہیں روکتی ہو۔ ہاں، تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس کے تنویمی عمل کے اثر سے کیسے نکل سکتی ہوں؟ تم نے ابھی پوچھا تھا کس طرح تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ اس کا جواب ہے، میں تمہیں نتاشا کے تنویمی عمل سے نجات دلاؤں گا۔ سو مینی تھینکس، میں تمہارا احسان ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ پلیز مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے نتاشا کا لب و لہجہ اختیار کیا ہے، اس لیے تم مجھے نہیں پہچان رہی ہو۔ میں پارس ہوں۔ اوہ گاڈ، تم پارس ہو؟ واقعی تم سے زیادہ میرا ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم پہلے بھی میرے کام آتے رہے ہو۔ کیا اب میں اپنے لب و لہجے میں گفتگو کروں؟ ہاں کرو، میں سانس نہیں روکوں گی۔ تمہاری اپنی آواز سن کر مجھے اپنائیت محسوس ہوتی رہے گی۔ وہ اپنے لب و لہجے میں بولنے لگا، تم اسی طرح گہری نیند میں رہ کر میرے تنویمی عمل کے زیر اثر آؤ گی۔ پارس، وعدہ کرو اس سے نجات دلا کر تم مجھے اپنی معمولہ نہیں بناؤ گے، ورنہ میں آسمان سے گروں گی اور کھجور میں اٹک کر رہ جاؤں گی۔ جب تم زچ
زچگی کی حالت میں تھیں میں تمہیں اپنی ممولہ بنا سکتا تھا، میں تو کیا میرے پاپا بھی جناب علی اسد اللہ تبریزی کی ہدایت کے خلاف کبھی کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ جناب تبریزی تم پر مہربان ہیں، اس لیے ہم تمہاری لا علمی میں بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ جناب تبریزی مجھ پر مہربان ہیں، میں اپنی خوش بختی پر جتنا فخر کروں کم ہے، اب میں مطمئن ہوں، مجھ پر عمل کرو۔ وہ اس پر عمل کرنے لگا، نتاشا کے ترمیمی عمل کو یکسر مٹا دینے کے لیے اس کا برین واش کرنے لگا۔ جب اس کے ذہن سے پچھلے عمل کی ایک ایک بات دھل گئی اور وہ نتاشا کے شہر سے نکل گئی تو اس نے کہا اب تم آزاد ہو، نتاشا اور نتالیہ تمہارے اندر آنا چاہیں گی تو تم ان کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک کر انہیں بگا دیا کرو گی۔ میں تمہارے دماغ کو لاک کر رہا ہوں، آئندہ کوئی چھپ کر تمہارے اندر نہیں آ سکے گا۔ وہ اسے نتاشا سے نجات دلا کر ترمیمی نیند سونے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ دوسری صبح بیدار ہوئی تو خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ذہن پر کوئی بوجھ نہ ہو اور اب وہ کسی ان دیکھی اور نامعلوم سی گرفت میں نہ ہو۔ وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ جب پنجرے کا دروازہ کھلتا ہے تو پنچھی شوق پرواز میں بہت بلندی کی طرف اڑتا چلا جاتا ہے۔ عورت کو آزادی اور خوشی ملتی ہے تو وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بھرپور انگڑائی لیتی ہے۔ الپا نے بھی بستر سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ایک بھرپور انگڑائی لی، پھر اچانک سانس روک لی۔ اسے پرائی سوچ کی لہر محسوس ہوئی تھی، تھوڑی دیر بعد پھر وہی لہر محسوس ہوئی۔ الپا نے اس بار سانس نہیں روکی، اسے نتاشا کی آواز سنائی دی، الپا میں ہوں تمہاری سہیلی، تمہاری دوست اور تمہاری معاون و مددگار نتاشا۔ اچھا نتاشا ہو، میرے اندر سے جاؤ، میں تمہارے اندر آؤں گی۔ میں ہمیشہ تمہارے اندر آ کر بولتی ہوں، آج تم نئی بات کر رہی ہو۔ آج سے میں پھر وہی الپا ہوں جس کے دماغ تک تو کیا سائے تک بھی کوئی دشمن پہنچ نہیں پاتا تھا۔ اب جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ اس نے سانس روک لی، وہ چلی گئی۔ یہ سمجھ گئی کہ وہ الپا ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اس کے نکل جانے کے بعد اب اسرائیل پر اس کی حکمرانی نہیں رہے گی۔ وہ بہت سی قوتوں سے اور بہت سے اختیارات سے محروم ہو گئی ہے۔ اقتدار کی کرسی سے نیچے گرنے میں وقت نہیں لگتا، ایسا چشمے زدن میں ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایسا ہو چکا تھا۔ اس نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا، سمجھ گئی کہ الپا ہے۔ اس نے آنے نہیں دیا۔ الپا نے 2-4 بار دستک دی لیکن سانس روکتی رہی۔ وہ نتاشا پر لعنت بھیج کر برین آدم کے پاس آ گئی، پھر بولی، برادر ہم پچھلے دنوں بے خبری میں بہت نقصانات اٹھا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ہم کن معاملات سے بے خبر تھے؟ وہ چڑیل نتاشا بہت مکار ثابت ہوئی ہے۔ اس نے پتہ نہیں کب میرے دماغ پر قابو پا لیا تھا، مجھ پر ترمیمی عمل کیا تھا اور مجھے اپنی ممولہ اور تابعدار بنا لیا تھا۔ اوہ گاڈ، ایسا کب سے ہو رہا تھا؟ جب وہ چڑیل پہلی بار اسرائیل آئی تھی، میرا خیال ہے ان دنوں میں زچگی کے باعث کمزور ہو گئی تھی۔ اس نے میری کمزوری سے فائدہ اٹھایا تھا۔ الپا، اس ذلیل عورت نے تمہارے اندر رہ کر ہمارے دماغوں سے اہم راز معلوم کیے ہوں گے۔ اس عورت کو فوراً گرفتار ہونا چاہیے۔ برادر وہ بہت چالاک ہے، اب تک اپنی رہائش گاہ تبدیل کر چکی ہوگی۔ پھر بھی آپ جلد سے جلد اس کے بنگلے کا محاصرہ کرائیں۔ وہ دونوں نتاشا کو گھیرنے اور گرفتار کرنے کے سلسلے میں مصروف ہو گئے۔ نتاشا کو جیسے ہی یقین ہوا تھا کہ الپا اس کی مٹھی سے پھسل گئی ہے، ویسے ہی دماغ نے سمجھایا کہ خطرہ ہے، اسے رپوش ہو جانا چاہیے۔ وہ فوراً ہی ضروری سامان لے کر دوسری جگہ منتقل ہو گئی۔ خیال خوانی کے ذریعے اپنی بہن سے کہا، نتالیہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، الپا ہماری معمولہ نہیں رہی، اب وہ ہم سے بری طرح پیش آئے گی، میں رپوش ہو رہی ہوں، تم بھی جگہ بدل دو، اپنے چہرے پر تبدیلیاں کرو۔ میں بھی یہی کرنے والی ہوں، اب ہم اپنے اصلی چہروں کے ساتھ یہاں نہیں رہ سکیں گے۔ نتالیہ نے کہا، میں ابھی حفاظتی تدابیر پر عمل کر رہی ہوں، لیکن یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ وہ تمہارے ترمیمی عمل کے اثر سے کیسے نکل گئی؟ وہ حیرانی سے بولی، مجھے یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ میرے اثر سے کیسے نکل گئی۔ جیسے ہی پتا چلا کہ اب وہ ہماری مٹھی میں نہیں رہی ہے، میں جان بچانے کی فکر میں لگی ہوئی ہوں۔ اب تو سوچو وہ کم وقت ہمارے قبضے سے کیسے نکل گئی ہے اور دوبارہ کس طرح اس پر قبضہ جمایا جا سکتا ہے۔ ترمیمی عمل کی مدت پوری ہو جائے تو اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے، جبکہ الپا پر کیے ہوئے ترمیمی عمل کی مدت پوری نہیں ہوئی، وہ خود میرے اثر سے نہیں نکل سکتی تھی، کسی نے اپنے ترمیمی عمل سے۔ وہ کہتے کہتے رک گئی، پھر چونک کر بولی، سمجھ گئی، اس ذلیل کمینے نے ہمیں اس کے دماغ سے نکالا ہے۔ تم کسے گالیاں دے رہی ہو؟
اسی پارس کو دے رہی ہوں۔ میں نے اسے خوشخبری سنائی تھی کہ ماں بننے والی ہو، یہ سن کر اسے آگ لگ گئی۔ اس نے چیلنج کیا تھا کہ ہمیں اسرائیل میں حکومت نہیں کرنے دے گا، یہاں سے ہماری حکمرانی ختم کر دے گا۔ نتالیہ نے کہا، اور ہماری حکمرانی ختم کرنے کے لیے اس نے الپا کے دماغ سے تمہارے تنویمی عمل کو مٹا دیا ہے۔ ہاں، اس کی دشمنی بہت مہنگی پڑ رہی ہے، ہمارے قدم یہاں سے اکھڑنے والے ہیں۔ تم نے میرے ماں بننے کی خبر اسے کیوں سنائی؟ تم نے اسے اور بہت کچھ کہا ہوگا، تب ہی اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب سوچنا یہ ہے کہ ہمیں یہاں دوبارہ قدم جمانے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ اب تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں الپا کے دماغ میں دوبارہ جگہ مل جائے، وہ بہت محتاط رہے گی۔ ہمیں جلد ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، ہم یہاں سے بازی ہار کر نہیں جائیں گے۔ ایک تدبیر ہے نتالیہ، تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ تدبیر کیا ہے؟ پارس کو پھر ایک بار محبت کے جال میں پھانس لو، وہ تمہاری خاطر ہماری ہار کو جیت میں بدل دے گا۔ تم نے تنویمی عمل کے ذریعے میرے دماغ سے پارس کی محبت مٹا دی ہے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کس طرح اس سے محبت کیا کرتی تھی۔ محبت یاد کرنے کی چیز نہیں ہوتی، تم محبت کی ایکٹنگ کرو گی تو وہ الو بن جائے گا۔ تم جو کہو گی تمہارے کہنے پر وہی کرے گا۔ کیا میں ابھی اسے مخاطب کروں؟ ہاں ابھی کرو، دیر نہ کرو، ہاری ہوئی بازی جلد سے جلد جیتنا ہے۔ نتالیہ نے خیال خوانے کی پرواز کی، پارس کے دماغ میں پہنچی۔ پارس اپنا سر کھجا کر یوں ہاتھ ہلانے لگا جیسے مکھی کو بھگا رہا ہو۔ وہ بولی، ہیلو پارس، میں آئی ہوں۔ وہ مکھی کو بھگاتے ہوئے بولا، ہش ہش، یہ مکھی کہاں سے آ گئی؟ میں آئی ہوں نتالیہ، تمہاری نتالیہ۔ ارے یہ تو کمال ہو گیا، یہ مکھی بول رہی ہے۔ نہیں پارس، جس مکھی کو بھگا رہے ہو وہ بلا کیسے بولے گی؟ تمہارے دماغ میں بول رہی ہوں، میں تمہاری نتالیہ ہوں۔ نتالیہ کون نتالیہ؟ کیا وہ نتالیہ جو ایک بچے کی ماں بننے والی ہے؟ ہاں میں وہی ہوں، تمہیں خوشخبری سنانے آئی ہوں۔ تمہاری بہن نے بھی خوشخبری سنائی تھی۔ تم بہنوں کو خوشخبریاں راس نہیں آتی ہیں، تم نہ سناؤ تو بہتر ہے۔ میں تو سناؤں گی، پتہ ہے میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ تم اس بیچارے یہودی شوہر سے باپ بننے کا کریڈٹ چھین کر مجھے دے رہی ہو۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں یہ اس کا نہیں تمہارا ہے۔ کتنے مہینے ہوئے ہیں؟ یہ 5واں مہینہ ہے۔ مجھ سے بچھڑے ہوئے 11 مہینے ہو گئے، مزید 4 ماہ بعد وہ بچہ اس دنیا میں آئے گا، یعنی مجھ سے بچھڑنے کے 1 برس 3 ماہ بعد۔ کیا ہاتھی کا بچہ پیدا کرنے والی ہو؟ میرے جذبات کو سمجھو، میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ ہونے والے بچے کو تمہارا ہی کہتی ہوں۔ اپنی فیکٹری سے نکلے ہوئے مال پر کسی کے بھی نام کا لیبل لگا سکتی ہو، کسی بھی ملک کی عدالت تمہیں ایسا کرنے سے نہیں روک سکے گی۔ بچے کی بات چھوڑو، میں تم سے محبت کرنے آئی ہوں۔ اس حالت میں مجھ سے محبت کرو گی؟ کوئی اور کام کرو۔ تم مجھے اپنی جان کہتے تھے، تمہاری یہ جان مصیبت میں ہے۔ میں بہت اونچے مقام سے نیچے گر رہی ہوں، مجھے سنبھالو۔ تمہیں اتنے اوپر چڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پیچھے سے تمہاری بہن نے دھکا دیا ہوگا، ہم دونوں ہی گر چکے ہیں۔ ہمیں واپس الپا کے دماغ میں پہنچا دو، ایسے حالات پیدا کرو کہ ہم پھر اسے اپنی معمولہ اور تابع دار بنا سکیں۔ میرے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کیا وہ پھر ہماری معمولہ بن جائے گی؟ بن جائے گی، مگر ایک شرط ہے، پہلے میں تمہاری بہن نتاشا کو اپنی معمولہ بناؤں گا، پھر اسے الپا کے دماغ میں پہنچاؤں گا۔ نتاشا اپنی بہن کے دماغ میں رہ کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ ناگواری سے بولی، ہرگز نہیں، میں اتنی نادان نہیں ہوں کہ تمہاری معمولہ بن کر عمر بھر کنیز کی حیثیت سے زندگی گزاروں گی۔ میں جانتا تھا تم کبھی راضی نہیں ہوگی اور مجھے راضی کرنا بھی نہیں ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا دھکے دے کر نکالی جاؤ گی اور جہاں جاؤ گی ٹھوکریں کھاتی رہو گی۔ الپا کے دماغ سے تمہیں دھکے مل گئے، اب ٹھوکریں کھانے کا انتظار کرو۔ اس نے سانس روک کر دونوں بہنوں کو بھگا دیا، مگر وہ دونوں بڑی ڈھیٹ تھیں، حوصلہ ہارنے اور میدان چھوڑنے والی نہیں تھیں۔ نتاشا نے ایک بہت بڑی بازی ہاری تھی، لیکن اور کئی اہم بازیاں تھیں جنہیں وہ آسانی سے جیت سکتی تھی۔ ان میں سے ایک اہم شخص کرسٹووسکی تھا، جسے اسرائیلی فوج نے قیدی بنایا تھا۔ وہ ایک روسی ٹیلی پیتھی جاننے والا قابل سراغر ساں تھا۔ الپا نے کہا تھا کہ اسے سزائے موت نہ دی جائے، بلکہ اپنا معمول اور تابع دار بنا کر یہودی مفادات کے لیے استعمال کیا جائے۔ لہذا کرسٹووسکی
بسکی پر تنویمی عمل کر کے اسے تابعدار بنایا گیا تھا۔ بظاہر الپا نے اس پر عمل کیا تھا، لیکن الپا کے دماغ پر نتاشا کا قبضہ تھا۔ اس طرح نتاشا نے درپردہ کرسٹو بسکی کو اپنا تابعدار بنا لیا تھا۔ چونکہ وہ الپا کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے ایک تھا، اس لیے اسے رہائش کے لیے ایک چھوٹا سا بنگلہ دیا گیا تھا۔ نتاشا نے اس کے اندر آ کر کہا، کرسٹو بسکی فوراً اپنا ضروری سامان پیک کرو، میں نے تمہاری رہائش کا دوسرا انتظام کیا ہے۔ وہ حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ اس نے کہا، میرے اس حکم پر سختی سے عمل کرو۔ اپنے دماغ میں الپا کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک کر اسے بگا دیا کرو، اسے اپنے دماغ میں ایک لفظ بھی کہنے کا موقع نہ دو۔ اس نے وعدہ کیا کہ الپا کو اپنے دماغ میں آنے اور ایک لفظ بھی کہنے کا موقع نہیں دے گا۔ الپا کے اور دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت تھے، ان پر نتاشا نے کبھی تنویمی عمل نہیں کیا، کبھی اس کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ اگر وہ تمام ماتحت اس کے معمول اور تابعدار ہوتے تو وہ الپا سے تمام یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو چھین لیتی۔ ویسے تمام اعلیٰ حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران کے اندر کسی روک ٹوک کے بغیر پہنچ جاتی تھی، وہ انہیں اپنا اعلیٰ کار بنا سکتی تھی۔ وہ ایک بازی ہار کر کئی بازیاں جیت رہی تھی، وہ آئندہ الپا کے لیے مستقل درد سر بن کر رہنے والی تھی۔ مین کلر کے حکم سے تمام امریکی اخبارات نے پارس کی 2 مختلف تصاویر شائع کی اور ان تصاویر کے متعلق یہ خبر شائع کی، فرحات علی تیمور کے بیٹے پارس کا ایک ہم شکل پیدا ہو گیا ہے۔ وہ ہم شکل بھی ہے، ہم مزاج بھی ہے، پارس کے لہجے میں بولتا ہے، اس کی حرکات و سکنات پارس کی طرح ہیں۔ اس کا ہم شکل کا نام پورس ہے۔ ان شائع کی جانے والی تصاویر میں سے یہ کہنا مشکل ہے کہ ان میں سے کون پارس ہے اور کون پورس۔ اس دنیا میں جتنی نادیدہ بنانے والی گولیاں اور کیپسول تھے، ان سب کو اسی پورس نے ناکام بنایا ہے۔ یہ پورس خطرناک حد تک مکار ہے۔ اس نے دعوے سے کہا ہے کہ اس نے جس طرح نادیدہ بنانے والی گولیوں اور کیپسولوں کو اپنی ایجاد کردہ دوا سے نکارہ بنایا تھا، اسی طرح اب ایک ایسی دوا تیار کروا رہا ہے جو اینٹی ٹیلی پیتھی ہوگی۔ جس علاقے میں وہ دوا اسپرے کی جائے گی، اس علاقے کے خیال خوانی کرنے والوں کے دماغوں سے ٹیلی پیتھی کا علم مٹ جائے گا، پھر وہ کبھی خیال خوانی نہیں کر سکیں گے۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے یہ دعویٰ کیا ہے، دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر وہ ٹیلی پیتھی کے علم کو قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں ضروری اقدامات کریں اور پہلی فرصت میں پورس کا محاسبہ کریں۔ اس خبر کے شائع ہونے تک پورس نیو یارک میں ہے۔ شاید پارس بلی ڈونا اور مین کلر کے ذریعے پورس سے دماغی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ خبر پہلے امریکی اخبارات میں شائع ہوئی، پھر دوسرے ممالک کے اخبارات نے بھی ان تصاویر کے ساتھ وہی خبر شائع کی۔ الپا اور برین آدم نے ان دونوں تصاویر کو دیر تک غور سے دیکھا۔ وہ صورت سے بالکل ایک ہی تھے، صرف تصاویر کے زاویے مختلف تھے۔ برین آدم نے کہا، دونوں میں بال برابر فرق نہیں ہے۔ یہ پورس کیا پارس کا جڑواں بھائی ہے؟ الپا نے کہا، آمنہ فرحاد نے کبھی جڑواں بچوں کو جنم نہیں دیا تھا۔ آمنہ اور فرحاد کا ایک ہی بیٹا ہے اور آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ پارس اور علی میں سے کون اپنا بیٹا ہے اور کون لے پالک ہے۔ یہ تو ایک دوسرا مسئلہ ہے، لیکن یہ پورس کون ہے؟ اچانک کہاں سے آ گیا ہے؟ اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ پارس بلی ڈونا اور مین کلر کے ذریعے پورس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ برین آدم نے جناب تبریزی کے نام ایک خط لکھتے ہوئے الپا سے کہا، شاید پورس اپنے بارے میں بہت کچھ نہ بتائے، بابا صاحب کے ادارے سے بہت کچھ معلوم ہو سکے گا، ویسے تم پورس سے رابطہ کرو۔ برین آدم نے وہ خط بابا صاحب کے ادارے میں فیکس کیا، پھر جواب کا انتظار کرنے لگا۔ الپا نے پارس کو مخاطب کیا، ہیلو پارس، کیا واقعی کسی پورس کا وجود ہے جو تمہارا ہم شکل ہے؟ ہاں، میرا ایک ہم شکل ہے، نام بھی مجھ سے ملتا جلتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گیا ہے۔ کیا مجھے اس کے دماغ میں پہنچاؤ گے؟ میرا اور اس کا کبھی سامنا ہوا ہے، نہ کبھی گفتگو ہوئی ہے۔ بلی، اس وقت الپا میرے دماغ میں ہے، یہ تمہارے پاس آ رہی ہے، تم اسے پورس کے پاس پہنچا دو۔ بلی ڈونا نے اپنی آواز سناتے ہوئے کہا، ہیلو الپا، میں تمہیں ویلکم کہتی ہوں، آ جاؤ۔ الپا نے اس کے اندر آ کر کہا، ہیلو بلی، تمہارے پاس آ کر خوشی ہو رہی ہے۔ جب تم اپنے امریکی حکام سے بغاوت کر کے یہاں سے بھاگ گئی تھی تب میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ اس کے بعد تم ایک طویل عرصے تک گوشہ گمنامی میں رہی ہو۔ ہاں، اگر پارس میری زندگی میں نہ آتا تو میں یوں منظر عام پر نہ آتی۔ اب تو پارس کے ساتھ ایکشن میں رہنا ہوگا۔ بلی ڈونا خیال خوانی کی پرواز کر کے پورس کے پاس آئی، پھر بولی، میں بلی ہوں، اگر مصروف ہو تو چلی جاؤں گی۔ کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اسرائیل کی میڈم الپا تم سے گفتگو کرنا چاہتی ہیں، کیا تم
تم ان کو اپنے دماغ میں آنے دو گے؟ مجھے میڈم سے گفتگو کر کے خوشی ہوگی، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو پھر تم دونوں باتیں کرو، میں جا رہی ہوں۔ بلی ڈونا چلی گئی۔ الپا نے کہا، ہیلو پورس، میں الپا ہوں۔ میں پھر ایک بار خوش آمدید کہتا ہوں۔ تم نے ٹیلی پیتھی کی دنیا میں اچانک آ کر سب کو حیران کر دیا ہے۔ کیا تم نے ہی نادیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول نکارہ بنائے ہیں؟ ہاں، مجھے یہ بات گراں گزرتی تھی کہ نادیدہ بن کر کوئی کسی کی تنہائی میں جائے۔ میاں بیوی، باپ بیٹے، ماں بیٹی کے درمیان تنہائی میں کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو دوسروں کو نہیں سننا چاہیے۔ بعض بے حیا لوگ نادیدہ بن کر جوان لڑکیوں کے بیڈ روم میں چلے جاتے تھے۔ میں نے ایسی بے حیائی کو یکسر ختم کر دیا ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ تم ایک نئی دوا کے ذریعے ٹیلی پیتھی کے علم کو بھی ختم کر دو گے؟ ہاں، میں نے مین کلر سے مذاق نہیں کیا تھا، سچ کہا تھا۔ میری ایک خاص لیبارٹری میں ایسی دوا تیار کی جا رہی ہے جسے اسپرے کیا جائے تو اسپرے کرنے والی فضا میں سانس لینے والے کے دماغ سے ٹیلی پیتھی کا علم بالکل ہی دھل جائے گا، پھر وہ کبھی خیال خوانی نہیں کر سکے گا۔ بہت باکمال ہو اور خطرناک بھی ہو، دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بہت بڑا نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہو۔ ابھی تو ارادہ کیا ہے، ضروری نہیں کہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ میری پہلی کوشش یہ ہوگی کہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے ایک دوسرے کے دوست بن کے رہیں۔ اگر میری کوششوں کے بعد دوستی اور بھائی چارہ نہ رہا، ہمیشہ کی طرح دشمنی قائم رہے گی، تو میں وہ دوا اسپرے کر کے سب ہی کے دماغوں سے ٹیلی پیتھی کا علم مٹا دوں گا۔